الحمدللہ آج باقی دنوں کی طرح ہم ایک بڑے اہم ٹاپک کے متعلق ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی ضرورت بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کیونکہ ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے صرف مسلمانوں کے ساتھ ہمارا واسطہ نہیں پڑتا، بلکہ ہمارے ساتھ عیسائی لوگ بھی وابستہ ہیں جن کے ساتھ ہم لین دین کے معاملات بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ریلیشن شپ کے اندر بھی منسلک ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا کسی نہ کسی طریقے سے انٹریکشن رہتا ہے عیسائیوں کے ساتھ۔ تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان تک بھی اسلام کے اس پیغام کو پہنچانا ہمارے لیے بڑا اہم ایک موضوع ہونا چاہیے کہ ان تک بھی کسی نہ کسی طریقے سے بات کو پہنچا دیا جائے۔ تو جب بھی دعوت دین کی بات آتی ہے تو ایک بات آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، یعنی اس کو باندھ لیں اپنے، یعنی ذہن کے اندر نقش کر لیں اس بات کو کہ جب بھی دعوت دین کی بات آتی ہے تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ نے اگلی پرسنالٹی کو، اگلی شخصیت کو لازمی بات منوانی ہے، اگر نہیں منوائیں گے تو گزارا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا کام صرف بات کو پہنچانا ہوتا ہے، اور پہنچانا بھی اس حد تک ہوتا ہے جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، جتنی آپ کے اندر صلاحیت ہے، جتنا آپ شعور رکھتے ہیں، کسی چیز کو پرکھتے ہیں، انالیسس کیا ہے، آپ نے پڑھا ہے، صرف اتنی ہی بات آپ نے اس تک پہنچانی ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب پیغمبر دنیا کے اندر آتا ہے تو اگر پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے، لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں، یہ مقصد تو ہے ہی، لیکن اگر پیغمبر کا پورا مقصد ہی یہ ہو تو پھر کوئی شخص بھی گمراہ نہ رہے۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر بھی دنیا میں آئے، اس کے باوجود بھی کتنے لوگ گمراہی کے اندر ہی مر گئے۔ ابو جہل دیکھ لیں، فرعون دیکھ لیں، وقت کے پیغمبر کے ساتھ انہوں نے آمنا سامنا کیا، وابستہ رہے، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، پورے دلائل کے ساتھ تبادلہ کیا، لیکن پھر بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکے۔ تو پیغمبروں کو بھی اللہ صرف بھیجتا ہے پیغام دینے کے لیے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو یہ بات کہی کہ اے نبی، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت مل جائے۔ نبی اسلام چاہتے تھے کہ یار یہ جو لوگ یہاں پر گھوم پھر رہے ہیں مکہ کے اندر، جو اس وقت بات نہیں سمجھ رہے، بڑے بڑے ان کے سردار تھے، نبی اسلام کو بڑی فکر تھی کہ ان کو کسی طرح بات سمجھ آ جائے نا تو مزہ آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت آ جائے، آپ اس کو کبھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو آپ کا کام صرف بات کو پہنچانا ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے معاشرے کے اندر عیسائی لوگ رہ رہے ہیں ان تک بات کو پہنچانا، ان تک اسلام کی دعوت پہنچانا، ان کو صرف بتانا ہی ہمارے اوپر لازم ہے، کہہ لیں کہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ان کو بتائیں، قرآن کے متعلق بتائیں، آخری پیغمبر کے متعلق بتائیں۔ جن باتوں پر ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہیں، ان باتوں کا کم از کم تذکرہ کریں۔ تو ہمارے اندر بہت سے لوگ ان کے ساتھ انٹریکشن رکھتے ہیں، ریلیشن شپ کے اندر بھی ہیں۔ تو اب ہم جانیں گے کہ عیسائیوں کو دعوت دینے کے کیا کیا طریقے، وہ سارے طریقے ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ تو کوشش کروں گا کہ ان سارے طریقوں کو آپ جب یاد رکھیں گے تو اسی طریقے سے آپ دعوت کا آغاز کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ طریقہ جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگا۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہے کہ حسن اخلاق کے ذریعے دعوت دینا، یعنی اچھے طریقے سے۔ بے شک یہ غیر مسلم کو ہے، کسی یہودی کو ہے، کسی ایتھیسٹ کو ہے، یا کسی مسلم کو ہے، یا کسی مسلمان کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف ہو گیا، کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ نے دعوت کسی تک پہنچانی ہے تو اس کا ایک طریقہ بتا دیا گیا اچھے انداز کے ساتھ۔ جب بھی آپ نے کسی کو دعوت پہنچانی ہے تو احسن انداز کے ساتھ آپ کی گفتگو کا طریقہ بالکل نرمی والا ہونا چاہیے، اور جب اس سے آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے تو اس کے اندر ذرا اخلاقیات بھی شامل ہونی چاہیے۔ مجادلہ جب آپ نے کرنا ہے، علمی مباحثہ کرنا ہے، تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ کون سا پوائنٹ ہے؟ حسن اخلاق، اچھے طریقے سے۔ بے شک کسی کو بھی آپ نے دعوت دے دی، تو نبی اسلام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ نبی اسلام نے دعوت کے ذریعے کم اور اپنے اخلاق کے ذریعے زیادہ لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کیا، اور نبی اسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت میں تمہارے نامہ مال میں جو سب سے زیادہ بھاری چیز ہوگی وہ ہوگا آپ کا اخلاق۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اخلاقیات سب سے زیادہ گری ہوئی ہے۔ باقی شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن بھی دیا ہو، ہم دکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال بھی دیا ہے، ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہر وقت مینٹین کر کے رکھتے ہیں تاکہ دیکھنے والا سرائے، ہمیں دیکھنے والا ہماری تعریف کرے، دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے کہ یہ شخص جو ہے یہ بڑی ایک اچھی پرسنالٹی ہے، یہ ایک عزت دار انسان ہے، اور یہ بڑا اچھا بن کے رہتا ہے خوشبو وغیرہ لگا کر۔ لیکن اگر ہماری اخلاقیات ہی گری ہوئی ہو تو ایسی پھر سجاوٹ کا کیا فائدہ؟ ظاہری سجاوٹ کو تو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ کے ظاہر اور باطن میں، دونوں چیزوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے، کہ آپ ظاہر سے تو مسلمان لگ رہے ہیں لیکن اندر آپ کی کرتوتیں جو کافر والی۔ اسلام تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ آپ قرآن مجید میں
سورہ احزاب اگر پڑھتے ہیں اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے 10 صفتیں بیان کی ہیں، 10 صفات. میں وہ پڑھ ہی دیتا ہوں آپ کے سامنے، اب وہ ساری ایگزیکٹ مجھے بھی نہیں یاد. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب قرآن مجید کی 33 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی 10 صفات بیان کی ہیں. اور 10 صفات بیان کرنے کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک وعدہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ان 10 صفتوں کو پورا کرے گا پھر اللہ تعالیٰ انہیں کیا انعام دیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت ہے کہ جو مرد اور عورت مسلمان ہوگا اور مومن بھی ہوگا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بیان فرمائی ہیں، مسلمان اور مومن. یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان الگ ہوتا ہے اور مومن الگ ہوتا ہے. یعنی ہر مسلمان جو ہے وہ مومن نہیں ہوتا، لیکن ہر مومن جو ہے مسلمان لازمی ہوتا ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقسیم کی ہے اس چیز کی. یعنی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، 2 لفظ اللہ نے یوز کیے، مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات. یہ اللہ نے کہا کہ جو مرد اور عورت مسلمان ہوگا اور مومن بھی ہوگا. قرآن مجید میں آپ پورے قرآن مجید کو جب بھی پڑھتے ہیں تو جہاں پر بھی اس قسم کے 2 لفظ آ جائیں گے، مسلمان اور مومن، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر 2 شخصیت کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر ایک پرسنالٹی کو بیان نہیں کیا جا رہا بلکہ 2 مختلف شخصیات ہیں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں، اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے، مسلمان ہم اس کو کہتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے اور جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی رکھی ہوئی ہے اور جو نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت مسجد میں جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. یا جو معاشرتی طور پر، ثقافتی طور پر، روایتی طور پر، خاندانی طور پر، سماجی طور پر مسلمان ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، تو اس کو ہم مسلمان کہہ دیتے ہیں. لیکن قرآن مجید مسلمان کے بعد مومن کی بھی بات کرتا ہے کہ ایک مومن بھی ہے. اب مومن کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ آگے صفتیں بیان کر رہا ہے. میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ مسلمان، پھر مومن، پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے قول میں سچا ہوگا، صبر کرنے والا ہوگا، اللہ کا خوف رکھنے والا ہوگا، خیرات کرنے والا ہوگا، روزے رکھنے والا ہوگا، اپنی شرمگاہوں پر پہرا دینے والا ہوگا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوگا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہوگا. یہ 10 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اس آیت کے اندر. اب مجھے بتائیں کہ ہر مسلمان یہ کام کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. تو اب جو شخص یہ کام کرے گا اس کے بعد وہ کیا بن جائے گا؟ مومن بن جائے گا. تو جو مومن بنے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، کہ جو شخص یہ کام کرے گا جو پیچھے آیت میں بیان کیے، اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے بخشش کا اور اجر عظیم کا. تو موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے بات کرنے کا وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. قرآن مجید ایک ہی بات کو بیان کرنے کے لیے، 2 باتوں کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ بیان کر سکتا ہے، لیکن قرآن مجید بعض دفعہ ہم تو ایک ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں بات ہو رہی ہے، لیکن وہ 2 لفظ بیان کیے جاتے ہیں، تو دونوں لفظوں کا مفہوم الگ الگ ہوتا ہے، وہ پھر نکالنا پڑتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ مسلمان کے لیے الگ بات آئی ہے اور مومن کے لیے بالکل دوسری ڈیفرنٹ بات آ گئی. یعنی یہاں پر بڑا فرق ہے. اور شاید سورہ احزاب، سورہ حجرات کے اندر ہے، سوری، اس کے اندر آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی یہ ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کو کہنا چاہیے کہ یہ اسلام لے کر آئیں. ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں راسخ ہی نہیں ہوا. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، دائرہ اسلام کے اندر آ رہے تھے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے. اللہ نے کہا کہ ابھی ایمان نہیں لائے یہ لوگ، ابھی صرف دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، ابھی صرف مسلمان ہوئے ہیں. ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ایمان کب داخل ہوگا؟ جب یہ 10 کام وہ پورے کریں گے. کون کون سے؟ وہ سچے ہوں گے. سچے صرف یہ نہیں کہ وہ یعنی زبان سے وہ کہہ دیں کہ ہم سچے ہیں. یہاں اب دیکھیں کہ نبی اسلام نے 40 سال کی زندگی گزاری ہے پیچھے، پھر لوگوں نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا سچا ہونے کا، صادق اور امین ہونے کا. یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، چند مہینوں کی بات نہیں، بلکہ 40 سال کا عرصہ پیچھے گزرا ہے. 40 سال کا عرصہ گزار کر پھر مکہ والے کہہ رہے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے، تو یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. کیوں؟ کیونکہ 40 سال میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے یا اس نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. یہ شخص تو ایسا نہیں کر سکتا. تو وہ آپ کی گواہی دیا کرتے تھے. تو دوسرا سچا ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے کہ ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں، ہم اس امانت کا بھار جو ہے وہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو ہم اللہ سے وعدہ کر کے ہیں کہ ہم اس وعدے میں سچے ہیں؟ نہیں سچے. دن میں 5 وقت نماز ہم پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے بھائی، ہم اس وعدے میں جھوٹے ہیں.
تو اس آیت میں جو صفت اللہ نے بیان کی ہے وہ صفت ہے یہ کہ وہ سچے ہیں، ہم تو جھوٹے ہیں. یعنی ہم اس آیت کی جو پہلی صفت ہے اسی میں فیل ہو جاتے ہیں، ہم اپنے وعدے میں سچے نہیں ہیں. معاشرے کے لین دین کے معاملات میں جب ہم کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو ہم اس میں بھی سچے نہیں ہیں، بلکہ ہم چھپ رہے ہوتے ہیں، اس کا فون اٹھانا بند کر دیتے ہیں، رابطہ منقطع کر دیتے ہیں، ہر قسم کا تعلق ختم کرنے کے لیے تیار. کیوں؟ ہمیں وعدہ پورا کرنا پڑے گا یہاں پر. تو یہ تو ہم عام دنوں میں تو یہ کام کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جو ہم وعدہ اللہ سے کر کے آئے ہیں، الستو بربکم، کہ اللہ نے ہم سے پوچھا تھا عالم ارواح کے اندر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا قالوا بلا، کہ ہاں آپ کیوں نہیں ہمارے رب، آپ ہمارے رب ہیں. شاہدنا، ہم اس پر گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. یہ ہم سب لوگ عالم ارواح کے اندر، ہماری روحیں جو ہیں ہمارے جسم کے اندر، یہ روحیں عالم ارواح کے اندر اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہیں. اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ میں تمہیں زمین میں بھیجنے لگا ہوں، دیکھ لو کہ میں تمہارا خالق ہوں. ہم شہادت دے کے آئے ہیں. شاہدنا سورہ راف کے اندر پورا مضمون ہے. تو ہم اللہ سے وعدہ کر کے ہیں، کیا ہم اس وعدے میں سچے ہیں؟ اللہ نے بھلا کر بھیجا ہے. اب ہمیں وہ سین یاد نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا. اللہ نے ایک اسکیم کے تحت ہمیں پیدا کیا ہے اس دنیا میں. وہ ہماری زندگی کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے دوبارہ، اور اسی جگہ پر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جہاں پر ہم وعدہ کر کے آئے تھے. پھر اللہ پوچھے گا کہ یہ دیکھو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اب ذرا دیکھو کہ تم وعدہ کرنے کے بعد جب دنیا میں گئے اس کے بعد دوبارہ واپس آئے، کیا تم نے وہ وعدہ پورا کیا؟ ہم کیا جواب دیں گے اس وقت؟ یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہوں میں، کوئی حکمت کی باتیں نہیں یہاں پر بیان کر رہا آپ کے سامنے، قرآن مجید کی باتیں کر رہا ہوں. یہ قرآن کا بیان ہے. جب انسان مرتا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میں نے تمہیں دنیا بھیجا تھا، کیا کر کے آئے ہو؟ ندامت ہے، شرمندگی ہے ساری، کوئی جواب نہیں ہے. بھول گئے تھے، بالکل دنیا میں مگن ہو گئے تھے. تو یہ قرآن مجید کا مضمون ہے. اگر آپ سورہ ملک کو پڑھیں گے تو اس کے اندر تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کتنی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا، کہ بار بار ان سے پوچھا جا رہا ہے. جہنم کا گیٹ کیپر ان سے پوچھ رہا ہے کہ آج تمہیں جہنم میں بھیجنے لگے، کیا اس میں تمہارا ہی قصور ہے؟ وہ وہاں پر مان رہے ہیں کہ ہاں ہم نے جو حرکتیں دنیا میں کی ہیں ہمارا ہی قصور ہے، ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، ہمیں جہنم میں ڈالا گیا، ہم اسی کے مستحق ہیں. بار بار ان سے اعتراف کیوں لیا جا رہا ہے؟ کہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. یعنی جگہ جگہ پر فرشتے ان سے پوچھ رہے ہیں، پوری نگرانی کے ساتھ ان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ کوئی غلط شخص ان کے اندر انٹر نہ ہو جائے. اور جہنم کا گیٹ کیپر ان سے پوچھ رہا ہے کہ کوئی تمہیں بتانے والا نہیں آیا تھا، کوئی تمہیں سمجھانے والا نہیں آیا تھا دنیا کے اندر؟ وہ کہیں گے کہ آیا تھا ہمارے پاس. یعنی وہاں پر یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ نہیں آیا تھا، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا کہ قرآن مجید کوئی چیز ہے، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم نے تو کبھی مسجد سے اذان کی آواز نہیں سنی. ہم کیسے جاتے؟ ہم نے تو مسجد کبھی دیکھی نہیں تھی، نہ ہمارے محلے کے اندر مسجد تھی، ہم کیسے جاتے نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں اگر یہ عذر آپ کے پاس بن جاتا ہے تب شاید آپ کی بچت ہو جائے. لیکن اگر 5 وقت دن میں اذان سننے کے باوجود، رمضان کا مہینہ سستی اور کاہلی میں اور بغیر کسی فکر کے گزارنے کے باوجود آپ اس دنیا چلے گئے، تو یہ سب حساب آپ کو دینا پڑے گا. کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کوئی نہیں آپ کو بچائے گا، نہ ہی کوئی آپ کے اور اللہ کے درمیان آ کے حائل ہو سکے گا. دنیا میں تو کوئی نہ کوئی شخص آ جاتا ہے، والد کی مار سے والدہ بچا لیتی ہے، والدہ کی مار سے والد بچا لیتا ہے، ٹھیک ہے. پولیس جیل میں آپ چلے جائیں تو کوئی نہ کوئی نمبردار یا چودھری آپ کو بچا لیتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو دنیا میں بچا لیتا ہے. لیکن اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نہیں آئے گا. یہاں کہا جاتا ہے کہ فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، نبی کی سفارش کام آ جائے گی. یہ صرف دنیا کی باتیں ہیں. نبی نے تو اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اللہ کے ہاتھ تو پکڑی گئی تو میں نہیں بچا سکتا. اپنی بیٹی فاطمہ کو صاف کہہ دیا تھا، دنیا میں جو چاہیے لے لو میرے مال سے، لیکن اللہ نے اگر پکڑ لیا کسی گناہ کی وجہ سے تو میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود بھی اس دن تمہیں بچا نہیں سکتا. یہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، اپنی بیٹی کو کہہ دیا. اور ہم تو پھر 1500 سال بعد آنے والی امت ہے، اور ہم کس وہم و گمان میں بیٹھے ہوئے. ہمارا تو یعنی کہہ لیں کہ چٹی بالکل کلین ہے، کوئی حساب ہی نہیں ہمارا. جدھر دل کیا ہم آ رہے ہیں، جدھر دل کیا ہم جا رہے ہیں. کوئی زندگی کی ترتیب نہیں ہے، کوئی زندگی کا اصول نہیں ہے. قرآن کا مقصد پتہ کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ قرآن کا مقصد اللہ کا نازل کرنے کا یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کی ترتیب پتہ چل جائے، انسان کو دن رات کے صبح شام کے اصول و ضوابط پتہ چل جائے، وہ ان اصولوں کے بیچ رہ کر اپنی زندگی گزارے. لیکن ہمیں نہ سونے کا پتہ، نہ اٹھنے کا، نہ لیٹنے کا، نہ جاگنے کا، نہ بات کرنے کا، نہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا. ہماری زندگی کی ترتیب ہی کوئی نہیں. ہم تو بالکل بے ترتیب زندگی گزار رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. دن میں 5 وقت اللہ نے نماز کیوں رکھی ہے اور مقررہ اوقات میں کیوں رکھی ہے؟ کہ دنیا کے معاملات میں انسان مشغول ہو کے اللہ کو بھول سکتا ہے. تو اللہ بار بار آپ کو پھر
کیا کر رہا ہوتا ہے؟ میسج بھیج رہا ہوتا ہے، میسج کہ کہیں بھول نہ جاؤ. کیوں؟ الستو بربکم، ہم اللہ سے وعدہ کر کے، اللہ دن میں 5 وقت وہ وعدہ ہمیں یاد کرواتا رہتا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لمبا عرصہ تک یاد نہ کرواؤں، یہ بھول جائے، بعد میں قیامت میں عذر بنا کے پیش کر دے کہ اللہ میں تو بھول گیا تھا. کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے ایک یہ بھی چیز رکھی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. تو یہ بار بار جو 5 وقت کا میسج آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے میسج، کہ کہیں آپ اس میسج کو بھول نہ جائیں، اس وعدے کو بھول نہ جائیں. تو یہ جتنی بھی گفتگو پیچھے کانٹیکسٹ کے اندر بات چل رہی ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے انہی بندوں کے لیے کی ہے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، جو سن کر اور اپنے تہ بند کو جھاڑ کر چلے جاتے ہیں. یہ ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی، بات سنی اوپر سے گزر گئی، کوئی سمجھ نہیں آئی. تو یہ ان لوگوں کے لیے نہیں بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہوتا، بلکہ اگر کوئی بات سننے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے، اس پر عمل کر لیں گے، تو اس میں نہ کوئی میرا کمال ہے نہ کوئی آپ کا، بلکہ اللہ کی توفیق سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ شخص، یعنی جس شخص کو اللہ پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ سب سے پہلے جو ہے اس کو دین کی طرف مائل کرتا ہے. نمازوں کی پابندی وہ شخص کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اخلاقیات کے اوپر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ کی توفیق کے اندر آ رہا ہے، اللہ اس کو توفیق مہیا کر رہا ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی رہے، 20 سال سے اذان ہی سنتے آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہوتی رہے اذان، ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ پھر ہوگی، ختم ہو جائے گی. لیکن یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ دوبارہ نہیں آتا نا. آپ کبھی قبرستان جا کے دیکھیں، ایسے ایسے لوگ آپ کو نام قبروں پہ پڑھنا شروع کر دیں، ایسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ آپ سوچیں گے کہ یار یہ بھی مر سکتا ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے بغیر تو معاشرے کا نظام ہی نہیں چل سکتا، یہ تو لوگوں کے فیصلے کرواتا ہے، یہ تو بہت بڑا آدمی تھا ہمارے معاشرے کا، یہ تو لوگوں کی آپس میں اگر کسی کا جھگڑا ہو گیا اس کی صلح کرواتا ہے، اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کرتا ہے. یہ بھی مر سکتا تھا، اور وہ خود بھی بعض اوقات سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے بعد دنیا ہی رک جائے گی. لیکن دیکھیں دنیا اس سے بہتر چل رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے، آپ کو صحت دی ہے، آپ کو کوئی نعمت دی ہے، اس نعمت کا سب سے بہترین اگر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ خود کو بھی دین کی طرف لگا لیں، نماز پڑھیں، جتنی بات سمجھ آتی ہے اتنی کریں، اور جو ہمارے معاشرے کے اندر عیسائی لوگ ہیں ان تک بھی اس پیغام کو پہنچا دیں. لیکن اللہ خیر کرے، عیسائی تو عیسائی ہیں ہی، ہم ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، بلکہ بعض عیسائیوں کو ہم ہی برے کام پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی بیچارہ شریف عیسائی ہونا تو اس کو ہم مسلمان بنا لیتے ہیں اپنے جیسا، جو اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. تو پہلا طریقہ تو یہی ہے ان کو دعوت دینے کا کہ آپ حسن اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کریں. دوسرا طریقہ کہ مشترک عقائد کے اوپر بات کی جائے. یعنی ہمارے اندر بعض یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت دے رہے ہوتے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صرف اختلافی مسئلے کو ڈسکس کیا جائے، جو مسئلہ اختلافی ہو یا جس کے اندر مجھے زیادہ گہری بصیرت حاصل ہو، جس کا مجھے زیادہ فہم حاصل ہو، میں اس مسئلے کو چھیڑوں یہاں پر تاکہ ذرا میرا اپنا لیول بڑھ جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی آپ کسی کرسچن کے ساتھ کوئی دعوت کا کمیونیکیشن کرتے ہیں دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے، تو مشترک باتوں کے اوپر آپ کو آنا چاہیے. مشترک باتیں عیسائیوں میں اور ہمارے درمیان یہ ہیں کہ وہ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بھی عزت کرتے ہیں اور اس کو نبی مانتے ہیں، ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، انہیں نبی مانتے ہیں. تو یہ جب باتیں آپ چند ان سے مشترک باتیں کریں گے تو امید ہے کہ وہ آپ کا دل نرم ہو جائے گا. نجران کے عیسائیوں کا بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ تھا. پھر وہ دیکھیں جو نبی علیہ السلام کا ایک لشکر گیا تھا عیسائیوں کے ملک کے اندر، تو انہوں نے بھی جو سورہ مریم کے اندر، سورہ مریم کی پہلی آیات ہیں، دیکھیں کس طرح انہوں نے صرف مشترک کی باتیں کی ہیں. وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی ہے اور مریم علیہ السلام کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے عقائد ہیں. تو اس بادشاہ نے دیکھے کہ مسلمانوں کو نہیں مشرکین کے حوالے کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جب تک چاہیں ہمارے ملک کے اندر رہ سکتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ دعوت کا آغاز ہم لوگ یہاں سے کریں. چوتھا پوائنٹ ہے کہ بحث و مباحثہ سے گریز کیا جائے. اختلاف کے آداب میں بھی ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا کہ سب سے بہتر چیز یہی ہے کہ آپ جب بھی کسی سے اختلاف کرتے ہیں یا علمی ڈیبیٹ ہوتی ہے آپ کی یا علمی مباحثہ آپ کرتے ہیں، تو اس میں اگلے کی بات بھی سننی ہوتی ہے کہ اگلے کا کیا موقف ہے، اگلا کیا بات کہنا چاہتا ہے. صرف اپنی سنا دی، اگلے کی سنی نہ، تو بات تو سمجھ نہیں آئے گی. یہ تو صرف ایک ہی نشست کے اندر بات ختم ہو جائے گی ساری، دوبارہ ملاقات کا کوئی سین بن ہی نہیں سکتا. تو آپ نے اس طرح اس تک بات کو پہنچانا ہے کہ دوبارہ بھی آپ کی ملاقات ہو سکے، دوبارہ بھی آپ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو سکے، دوبارہ بھی آپ کی کوئی ڈیبیٹ ہو سکے، کوئی علمی مباحثہ ہو سکے، کوئی سیکھنے سکھانے کا کوئی مرحلہ پیدا ہو سکے. صرف ایک ہی نشست میں بات ختم نہ کرنے. اور ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی اس طرح
ایک ہی نشست کے اندر لوگ کافر مشرک کے فتوے لگا کے، گمراہ کے فتوے لگا کے بس معاملہ ختم. ایک کا منہ اس طرف ہے، دوسرے کا منہ اس طرف ہے، دوبارہ کبھی ملاقات کا کوئی چانس ہی نہیں. ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اور ہمارے معاشرے کے اندر اتنا اختلاف پیدا ہو چکا ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگانی پڑے گی. لیکن اگر ہمارے علماء کرام چاہیں تو چند مہینوں کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ چاہتے نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بگاڑ یہ جو فرقہ پرستی ہے یہ قائم رہے. فرقہ پرستی ختم ہو گئی تو ان کو کس نے پوچھنا ہے؟ ان کی تو روزی روٹی لگی اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ یہ فرقہ پرستی کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے. ذرا امیجن کر کے دیکھیں کہ اگر ہمارے شہر کے اندر ایک ہی مسجد بن جائے اور اس میں صرف ایک ہی مولوی امامت کروائے تو باقی 4-5 کہاں جائیں گے؟ ختم. ان کو تو پھر کوئی اور کام تلاش کرنا پڑے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس قسم کی اور بہت سی مثالیں بات کو سمجھانے کے لیے. اگر ایک جگہ پہ یہ جمع ہو گئے اور مسجد جو ہے وہ 4-5 سے ایک بن گئی تو وہاں تو 4-5 مولوی امامت نہیں کروا سکتے، وہاں پہ تو ایک ہی رہے گا. تو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے ان لوگوں کو. اس وجہ سے یہ فرقہ پرستی کو برقرار رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو بھڑکاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کہ کہیں یہ ادھر نہ چلا جائے. ادھر والا سوچتا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے کہ ادھر نہ چلا جائے، یعنی یہ ان کے بندے ہیں، ان کے یہ کہہ لیں کہ ان کے یہ کسٹمر ہیں. میں تو ان کو کسٹمر ہی کہتا ہوں کہ جو متشدد قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کے علاوہ دوسری میں نماز نہیں ہوتی، ہمارا ہی فرقہ حق ہے، اسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، بغیر حساب کتاب کی یہی جنت میں جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کسٹمر ہیں ان لوگوں کے، فرقہ پرستوں کے. آپ کی وجہ سے ان کا چولہا جلتا ہے. اگر آپ کو اللہ نے ہدایت دے دی تو آپ تو پھر کسی کو فالو نہیں کریں گے. اب ہمارے جتنے بھی ہم خود اور ہمارے جتنے بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں وہ ہر مسجد کے اندر ہم کہتے ہیں کہ آپ ہر طرف جایا کریں، ہر مسجد کے اندر جائیں، سب کی بات کو سنیں، سب کے پیچھے نماز پڑھیں. کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ قیامت میں ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن ہمارے بچہ یہ فیصلہ کر کے بیٹھا ہے کہ ہماری کس کے پیچھے ہوتی ہے، کس کے پیچھے نہیں ہوتی. ہمارے تو بچہ یہ فیصلہ. اور کافر کسی کو کہنا یہ تو ہمارے پیدائشی بچے سے کام کروا لو، یہ تو وہ کام کر دے گا. کسی کو کافر کہنا کوئی مشکل نہیں اس کے لیے. حالانکہ جب قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، آپ دیکھیں کہ حکومتی سطح پر یہ کام ہوا تھا اور پوری دنیا کے اندر سے انہوں نے بڑے بڑے علماء کرام بلائے تھے، پاکستان کے اندر سے بھی، اور پوری ان کی شورا ایک بیٹھی تھی. انہوں نے پھر فیصلہ کیا تھا کہ ہم قادیانیوں کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. پورے دلائل کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ قادیانی کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یعنی یہ کوئی عام کام تھوڑا تھا کہ کوئی ایک عام محلے دار کہتا کہ کافر ہے مان لیا جاتا. یہ بڑا مشکل کام تھا. کسی کو کافر کہنا کوئی آسان کام نہیں. نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہہ دیا اور اگلا شخص کافر نہ ہوا تو یہ فتویٰ اس کی طرف واپس لوٹ آتا ہے، یعنی کافر کہنے کا گناہ اس کی طرف واپس پلٹ آتا ہے. تو یہ آسان کام نہیں ہے کسی کو کافر کہنا. ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، آپ اس کو کافر کہہ دیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. آخری پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اپنے عمل سے اسلام کو پیش کرنا. جیسے میں اکثر ایک جملہ بھی کہا کرتا ہوں کہ 1000 خطبوں سے بہتر آپ کا ایک عمل ہے. آپ کسی پلیٹ فارم پر یا کسی مسجد میں بیٹھ کر یا کسی مجلس کے اندر ساری زندگی خطبات دیتے رہے، لیکن آپ کے ایک عمل سے کوئی شخص اگر ہدایت پر آ گیا تو اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں. اور نبی اسلام زیادہ عمل سے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. آپ نماز کی پابندی کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، وہ کافی دن نہیں آیا. نبی اسلام اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. حالانکہ عرب کے اندر یہ بڑا معیوب بات تھی کہ کوئی مالک جو ہے وہ اپنے غلام کی عیادت کو چلا جائے. غلام کو تو وہ چپل سے بھی زیادہ برا سمجھتے تھے. عرب کے اندر غلام کی کوئی ویلیو نہیں تھی. وہ نہ اپنی مرضی سے کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ سو سکتا تھا، نہ اٹھ سکتا تھا. جو مالک نے کہنا، مالک اسے کہتے ساری رات کھڑے ہو کے مجھے ہوا دیتے رہو، تو ساری رات ہوا دینا اس پر لازم تھا. غلام کی یہ ویلیو تھی. اور یہاں پر بے شک جیسا بھی ہے ہمارے وہ غلامی والا سسٹم نہیں رہا، اس سے لوگ باہر نکل آئیں. اب اگر کوئی کسی سے کام لیتا ہے تو باقاعدہ اسے معاوضہ دیتا ہے. عرب کے اندر ایسا نہیں تھا. غلام بکا کرتے تھے. جیسے آج ہم 70 موٹر سائیکل لیتے ہیں اور اس کے باقاعدہ کاغذ ہم رجسٹر کرواتے ہیں کسی کے نام سے، اس کو اپنے نام کے اوپر کنورٹ کرا لیتے ہیں. عرب میں ایسا تھا. اگر کوئی غلام تنویر کے پاس ہے تو میں تنویر سے اس غلام کو خریدوں گا، باقاعدہ اس غلام کے کاغذات بنیں گے کہ اب یہ غلام تنویر نے عامر کو بیچ دیا. یہ سسٹم تھا غلاموں کا.
اور کسی غلام کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ مالک کو چھوڑ کر کے چلا جائے. اگر کوئی واقعہ ایسا بن بھی جاتا تھا تو غلام کے ساتھ جو سلوک ہوا کرتا تھا, 1000 غلام سدھر جایا کرتے تھے ایک کا سلوک دیکھ کر کہ یہ بھاگ کے جانا کہاں ہے. جہاں بھی جائے گا لوگ پوچھیں گے حالت جو ہے یہ تو غلاموں والی ہے, آزاد زندگی گزار نہیں سکتا. سیم وہی سچویشن ہے کہ آپ آج اگر کسی باہر کے ملک بھاگ کر چلے جائیں تو آپ کیسے چھپ چھپ کر وہاں رہیں گے, کیسے زندگی گزاریں گے. سیم یہی سچویشن تھی وہاں پر بھی. تو غلاموں کی وہاں پر کوئی اوقات نہیں تھی عرب کے اندر, کوئی زندگی نہیں تھی. لیکن ہمارے اللہ کی رحمت ہے کہ غلامی والا سسٹم ختم ہے, تو ہم آزاد ہیں بالکل. تو اس آزاد ہونے کا فائدہ اٹھائیں, خود اپنی ذات کے اوپر بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ دیں. کیونکہ اس کے بعد نبی الاسلام جب اس لڑکے کی عادت کرنے کے لیے گئے تو وہ اتنی ہی بات سے مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس کو پڑھنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما تقبل منا انک انت السمیع العلیم.